السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 1، پارہ نمبر 4 کا آغاز کریں ہم، اور پارہ نمبر 4 کا سبق نمبر آج ہمارا 1 ہے۔ کل ہمارے 27 سبق جو ہیں پارہ نمبر 3 کے مکمل ہو چکے، تو آج ہم پارہ نمبر جو ہے وہ 4 یعنی کہ جز نمبر جو ہے 4 ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ سبق کو پورا دیکھیے گا۔ جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پہ، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم تمام تجوید کے رولز کو پڑھیں گے، جیسے کہ ہم نے پچھلے 3 پاروں میں پڑھا، ایک ایک لائن کو، ایک ایک حرف کو۔ اسی طرح ہم ہر حرف کو، ہر تجوید کے رول کو آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ اس میں ہم لوگ نون ساکن اور تنوین کے رولز کو پڑھیں گے، اخفاء، ادغام، اقلاب، اظہار۔ اسی طرح حروف مستعلیہ، حروف حلقی کیا ہوتے ہیں، یرملون کیا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی کئی جو تجوید کے رولز آتے جائیں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا، اب یہاں پر میں نے اخفاء کیا ہے۔ اخفاء کس کو کہتے ہیں؟ اخفاء کہتے ہیں چھپانے کو۔ کس کو چھپانے کو؟ یہ اخفاء جو ہے یہ قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کا۔ تو نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ہی چھپانا ہے، کیونکہ قاعدہ اس کا ہے۔ کب چھپانا ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے۔ اب اگلا سوال یہ کہ حروف اخفاء کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف اخفاء ٹوٹل 15 ہیں۔ حروف تہجی میں سے آپ الف کو نکال دیں، با کو نکال دیں، اور آپ لوگ یرملون کو نکال دیں، یا، را، میم، لام، واو، نون کو، اور اس کے اندر سے آپ حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا کو نکال دیں۔ باقی بچتے ہیں ہمارے پاس 15 حروف۔ کون کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضا، طا، ظا، فا، قاف، کیف۔ یہ 15 حروف کیا ہیں؟ حروف اخفاء ہیں۔ ان کو یاد کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے، میں پیچھے بھی کئی بار بتا چکی ہوں۔ تو اگر نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو آپ نے ناک میں چھپا لینا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم چھپائیں گے کیسے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کی ٹرک کیا ہے؟ ہم نے اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے؟ تو جب آپ نون پڑھتے ہیں یا تنوین کا تن یا تن پڑھتے ہیں تو آپ کی جو زبان کا کونا ہے نا وہ اوپر جا کے لگتا ہے دانتوں کے پیچھے، اوپر والے حصے میں جا کے لگتا ہے۔ اب یہاں پہ میں یہ کہوں گی ثنایا اولیہ کے پیچھے لگتا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، تو میں آسان الفاظ میں بتا رہی ہوں کہ آپ کے جو دانتوں کے پیچھے والا حصہ ہے آپ کا، جب آپ نون پڑھتے ہیں تو آپ کو زبان کا کونا اوپر جا کے لگتا ہے۔ لیکن جب آپ نے اخفاء کرنا ہے، آواز کو چھپانا ہے، تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو اس کے مخرج کے ساتھ ٹچ نہیں ہونے دینا۔ آپ نے اس کو اس کے دانتوں کے پیچھے والی جگہ کے ساتھ ٹچ نہیں ہونے دینا، آپ نے ہوا میں چھوڑ دینا، یا زبان کو آپ نے بالکل اس طرح جو ہے نا اوپر نہیں لگنے دینا۔ سو ہم یہاں پر اب اخفاء کرتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد یہاں پر تا آ گیا، تو تا، ثا، جیم کی پریکٹس ہم پہلے کر لیتے ہیں، پھر دال، زال، زال کی طرف آئیں گے۔ لن تنالوا البر، بر، را کے اوپر جب زبر آتی ہے تو را ہمیشہ پر پڑا جاتا ہے، موٹا پڑا جاتا ہے۔ بر، حتی تنفقوا، اب یہاں پر نون ساکن کے بعد فا آ گیا، تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضا، طا، ظا، فا، قاف، کیف۔ اب فا آ گیا تو نون ساکن کے بعد یہاں پر فا آ گیا، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اخفاء کریں گے، یعنی کہ اس کو ناک میں چھپا لیں گے۔ تنفقوا مما، میم کے اوپر جب تشدید آتی ہے تو میم پہ غنہ کیا جاتا ہے، میم مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے۔ میم مشدد کون سے ہوتے ہیں؟ یہ والی میم کو میم مشدد کہتے ہیں، جس کے اوپر تشدید آ جائے وہ مشدد بن جاتا ہے۔ مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ چھوٹی مد ہے،
مد منفصل، اس کی پہچان ہوئی ہمیں اس حمزہ سے. وہ الف جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو یا کوئی حرکت ہو تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو اس مد کی پہچان ہوتی ہے اس حمزہ سے. اگر اس مد کے بعد یہ والا حمزہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے؟ مد منفصل، یعنی کہ چھوٹی مد ہے. اس کو آپ نے 3 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. حلل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل. اب یہ بڑی مد ہے، اسرائیل میں بڑی مد ہے. مد متصل، اس کی پہچان ہوتی ہے اس اصلی حمزہ سے. اگر اس مد کے بعد یہ والا حمزہ آ جائے تو اٹ مینز یہ کیا ہے؟ مد متصل، یعنی کہ بڑی مد ہے. اس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہے. 4 انگلیاں کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم 4 حرکات کاؤنٹ ہو جائیں گی. اپنے ہاتھ کی 4 انگلیوں کو بند کر لیں اور اس کو کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے را کو کھینچ کے پڑھنا ہے. اسرائیل علی نفسہ من قبلی، نون ساکن کے بعد قوف آ گیا. اب قوف موٹے حروف میں سے، حروف مستعلیہ میں سے ہے قوف، اس لیے یہاں پر اکفا جو ہے وہ بھی ہیوی ہوگا. ہیوی اکفا کیا جائے گا، موٹا اکفا کیا جائے گا. ہونٹوں کو تھوڑا سا گول کر لیں گے تو موٹا ہو جائے گا. میوں قبلی، قب پہ قلقلہ کرنا ہے، با کو ہلا کے پڑھنا ہے. با کے اوپر جب یہ جزم آ جاتی ہے تو با کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے، قبلی پڑھا جاتا ہے، نہ کہ قبلی. قبلی غلط، قبلی. تنزل التوراۃ. یہاں پر ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس تو پر آپ نے وقف کرنا ہوتا ہے، اس تو پر آپ نے رکنا ہوتا ہے، وقف کرنا ہوتا ہے. تو جب آپ گول تا پہ وقف کریں گے، اب یہ گول تا ہے نا جس کو میں نے سرکل کیا ہے، یہ گول تا ہے. جب گول تا پہ آپ نے رکنا ہوتا ہے، وقف کرنا ہوتا ہے، تو گول تا جو ہے یہ کیا بن جاتی ہے؟ گول ہاں. تو آپ اس کو پڑھیں گے توراہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ وقف ہو جائے گا. گول تا کیا بن جائے گی؟ گول ہاں بن جائے گی. قل فأتوا بالتوراۃ، ف پہ جھٹکا دیں گے کیونکہ الف کے اوپر یہ حمزہ، الف کے اوپر جب یہ جزم آ جاتی ہے تو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے. فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. فمن افترى على اللہ، اللہ سے پہلے جب زبر آ جائے تو اللہ کو پور یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. فمن افترى على اللہ الكذب من بعد، یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے تو اس کو آپ یہاں دیکھ لیں کہ نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے، صرف ایک لفظ ہے، با آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو تبدیل کر دیا جاتا ہے میم میں. اب اس کو اگر آپ جو تجوید نہیں جانتے، اگر آپ اس کو یاد نہیں بھی کرتے تو یہ جو چھوٹی سی میم آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ آپ کو ہر جگہ پہ بنی ہوئی نظر آئے گی. تو آپ نے اس کو میم کو پڑھنا ہے، نون کو نہیں پڑھنا. من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون. قل صدق اللہ، کاف پہ رکنا ہوتا ہے، وقف کرنا ہوتا ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، جب آپ 2 زبر پہ وقف کریں گے تو 1 الف پڑھیں گے. حنیفا لمبا کر کے پڑھیں گے. جب 2 زبر پہ وقف کرنا ہے تو 1 الف پڑھا جائے گا، 2 زبر نہیں پڑھی جائے گی، 1 الف پڑھا جائے گا. حنیفا وما كان من المشرکین. الحمدللہ سبق نمبر 4 کا ہمارا پہلا سبق آج پارہ نمبر 4 کا پہلا سبق آج ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.